آیت اتنی مرتبہ پڑھ لی جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جو بھی ایسا لکھتا ہے وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ انسان کے تجربات میں کوئی چیز آتی ہے یا اکابرین کے تجربات میں آئی تھی، انہوں نے کوئی بات کتاب میں لکھ دی تو آگے اس کو نقل کر دیا جاتا ہے، اور گویا کہ یہاں پہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر آپ عمل اختیار کریں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے مسئلے کو حل کر دے۔ لیکن بعض اوقات الفاظ ایسے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ 100% اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو مسئلہ حل ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کتنے ہی زیادہ ہزارہا وظائف پڑھ لیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وسیلہ اختیار کرنا، ذرائع اور اسباب اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے، تو لہٰذا کوئی اچھا سے کوئی وظیفہ آپ اختیار کرنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں زیادہ بہتر یہ کہوں گا کہ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی بابرکت کتاب ہے تو دکھائیے۔ اسی طرح جو وظائف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، بتائیے آپ سے بڑھ کر کوئی وظیفہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن میں نے اکثر عاملین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ قرآن یا حدیث کے وظیفے نہیں دیں گے، وہ اپنے پاس سے بنا کر وظیفے دیں گے یا کتابیں تلاش کریں گے تاکہ نئے نئے اس میں سے وظائف نکالیں اور ان کی ایک انفرادی حیثیت قائم ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ یار یہ تو نئے نئے وظیفے دیتے ہیں جو پہلے آج تک سنے نہیں، اس کا مطلب ہے ان کے پاس اپنے خاندانی کچھ ہیں چیزیں۔ اس طریقے سے وہ اپنی انفرادیت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو برکت قرآن و حدیث کی ہے وہ کسی بھی کلام میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ قرآن و حدیث کی چیزیں اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت ہوگی۔